کہ آرمی چیف کی زیر صدارت 2 روزہ 84ویں فارمیشن کمانڈر کانفرنس کور کمانڈرز، پرنسپل سٹاف افسران اور پاک فوج کے تمام فارمیشن کمانڈرز کی شرکت امن و امان کے لیے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ جی ہاں، آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف کی زیر صدارت 2 روزہ 84ویں فارمیشن کمانڈرز کانفرنس اور کور کمانڈرز، پرنسپل سٹاف افسران اور پاک فوج کے تمام فارمیشن کمانڈرز کی شرکت امن و امان کے لیے شہداء کو خراج عقیدت بھی پیش کیا گیا ہے۔ اور آرمی چیف کی زیر صدارت 2 روزہ 84ویں فارمیشن کمانڈر کانفرنس جاری تھی اور جعلی خبریں پھیلانے والوں کو کٹہرے میں لانا اہم ضرورت ہے، فورم کے مطابق کہا جا رہا ہے۔ اور مزید یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بیرونی عناصر کی مدد سے کیا گیا پروپیگنڈا کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ شرکا کی جانب سے کہا گیا، مزید یہ بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ ضروری ہے کہ حکومت بے لگام غیر اخلاقی آزاد اظہار رائے کو روک تھام کرے، حکومت زہر اگلنے جھوٹی خبریں پھیلانے والوں کے خلاف سخت قوانین بنائے، پاک فوج قوم کی خدمت بنا کسی تعصب اور سیاسی وابستگی کی ترقی کرتی ہے، پاک فوج اندرونی بیرونی خطرات سے نمٹنے کے لیے ملک کی حفاظت کرتی رہے گی، شرکا کی جانب سے کہا گیا ہے۔ تو اسی حوالے سے آپ کو یہ بتائیں کہ کور کمانڈرز، پرنسپل سٹاف افسران اور پاک فوج کے تمام فارمیشن کمانڈرز کی شرکت کانفرنس کے آغاز میں فورم کے شہداء کے ایصال ثواب کے لیے فاتح خوانی بھی کی گئی۔ اور مزید یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ امن و امان کے لیے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا، مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مذمت بھی کی گئی۔ فورم نے کشمیری عوام پاکستان کے غیر متزلزل سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت کا اعادہ بھی کیا ہے۔ فورم نے فوج کے خلاف پروپیگنڈے پر تشویش کا اظہار بھی کیا ہے۔ تو آپ کو بتائیں، آرمی چیف جنرل سعید عاصم منیر نشان امتیاز ملٹری کی زیر صدارت 2 روزہ 84ویں فارمیشن کانفرنس کی گئی ہے اور کانفرنس میں کور کمانڈر، پرنسپل سٹاف آفیسرز اور پاک فوج کے تمام فارمیشن کمانڈرز نے شرکت کی ہے۔ کانفرنس کے آغاز میں فورم کے شہداء کے ایصال ثواب کے لیے بھی فاتح خوانی کی گئی۔ فورم کے پاکستان کے امن و استحکام کے لیے شہداء فوجی پاکستان، قانون نافذ کرنے والے اداروں، پاکستانی شہریوں اور اسلام آباد میں حالیہ پرتشدد مظاہروں میں جامع شہادت نوش کرنے والے سیکورٹی اہلکاروں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر راشد غنی صاحب نے۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کے وقت کا۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، جس طرح سے کمانڈرز کانفرنس بلائی گئی ہے، اس کے اغراض و مقاصد کے ساتھ ساتھ جس طرح سے پاکستان میں ایک انتشار کی سچویشن یا جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں، ایسے حالات میں اس کانفرنس کی ذرا اہمیت پر ذرا آپ سے جاننا چاہیں گے۔ دیکھیے، یہ جو کانفرنس ہوتی ہے بہت اہم ہوتی ہے، اس میں تمام عسکری معاملات زیر بحث لائے جاتے ہیں، فوج کی جو پیشہ ورانہ تیاریاں ہوتی ہیں ان کا ایک ایویلیویشن کی جاتی ہے، اس پہ کچھ فیصلے لیے جاتے ہیں، جو داخلی اور خارجی سلامتی کے امور ہیں اس کا احاطہ کیا جاتا ہے اور اس پہ کوئی ڈائریکشن دی جاتی ہے۔ تو یہ جو آبزرویشنز ہیں، کیونکہ آج کل جو آپ کو معلوم ہے کہ خارجی اور داخلی سلامتی کے یہ جو دونوں عوامل ہیں وہ خاصے گڈمڈ ہو چکے ہیں، دنیا بھر میں ایسا ہے، پاکستان بھی اس سے مبرہ نہیں ہے۔ یہاں ہماری سرحدوں کے پاس سے جو دہشت گردی ہوتی ہے وہ پاکستان کی اندرونی جو امن ہے وہ اس کو متاثر کرتی ہے۔ افغانستان کی سائڈ سے اس کی طرف جو ذکر ہوا کہ وہاں پہ افغان عبوری حکومت کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہاں دہشت گردوں کی جو محفوظ پناہ گاہیں ہیں اس کو ڈپرائیو کرے اور ان کے خلاف ایکشن لے۔ اس کے بعد جو ہماری افواج پاکستان ہیں، پولیس ہے، پیراملٹری آرگنائزیشنز ہیں، غیور عوام ہیں جو کے پی کے بلوچستان کے جو ان دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، ان سے متاثر ہو رہے ہیں اور بڑی غیوری، بڑی پامردی سے جانوں کا نذرانہ دے کر ان کے جو مظلوم مقاصد ہیں اس کو کامیاب نہیں ہونے دیتے، تو ان کو بڑے واشگاف الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس کے بعد ایک اور میسج دیا گیا کہ عوام اور فوج میں جو دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں چند عوامل، چند چھوٹے چھوٹے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، جب فوج کی کوئی اندرونی سیکورٹی کے لیے ڈپلائمنٹ ہوتی ہے تو اس کو وہ سوشل میڈیا پر کوئی اور رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں، جو ایک ایسا رویہ ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ تو یہ چند مین کی تھیمز تھے اور جس کی طرف اس کانفرنس نے توجہ مبذول کروائی ہے، قوم کی بھی اور جو پیشہ ورانہ جو اچھا بریگیڈیئر صاحب، ایک اور امپورٹنٹ نقطہ ہم اگر سٹیپ بائی سٹیپ آج کی کانفرنس میں جو چیز زیر بحث آئی ہے اس پر بات کریں تو بیرونی عناصر کی مدد سے جو پروپیگنڈا کامیاب نہیں ہونے دیں گے، یہ بھی عزم دہرایا گیا۔
اس کے علاوہ جعلی خبریں پھیلانے والوں کو کٹہرے میں لایا جائے. حکومت سے بھی امید لگائی گئی ہے کہ وہ حکومت بے لگام غیر اخلاقی آزادی اظہار رائے کی جو غلط استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف بھی کچھ ایسا زہر اگلتے ہیں اور عوام اور فوج کے درمیان بھی دراڑ پیدا کرتے ہیں. اس پر بھی گفتگو کی گئی ہے. جی بالکل, یہ تو بہت ایک جو پرنسپل آف وار بن گیا جی آج کل, کہ سوشل میڈیا کا استعمال اور انفارمیشن ڈومین کا استعمال, اس میں آپ جھوٹ کو سچ, سچ کو جھوٹ ثابت کرتے ہیں, اور چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے بیرونی جو عناصر ہیں وہ بھی جو پاکستان کے در پہ ہیں وہ اپنے ریسورسز کا استعمال کرتے ہیں, یہاں لوگوں کو خریدتے ہیں, اور ان کی اس وجہ سے اور چند چھوٹے چھوٹے سیاسی مفادات کی وجہ سے وہ ایسی بات کر جاتے ہیں جو کہ عوام میں نفاق پیدا کرتی ہے اداروں کے, اور فوج جس طرح ایک ادارہ ہے یا عام کوئی پیرا ملٹری آرگنائزیشن ہے یا پولیس ہے, اس کے اور عوام کے درمیان ایک خام خواہ کا بہت پیدا کرتے ہیں, اور کچھ ایسی افواہیں اس میں اس کو متحرک کرتے ہیں جن افواہوں کا کوئی سرے سے سچ حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, یا اس کو ہاف ٹروتھ پیش کرتے ہیں. اس ہاف ٹروتھ کو پھر اس طریقے سے وائرلٹی دی جاتی ہے کہ وہ ایک ایکو چیمبر بن جاتا ہے سائلز میں, اور جو وہ سننا چاہتے ہیں وہ اس کو اس طریقے سے اس کو سناتے ہیں, جذبات کو برانگیختہ کرتے ہیں. یہ بہت, اور اس کے ایک تو یہ جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں اس پہ تو زد پہنچتی ہے, باقی جو ہمارا جو یگانیت ہے, نیشنل کوہیژن ہے, اس پہ بھی بہت ایک منفی اثر پڑتا ہے. تو اس کی طرف توجہ مبذول کرائی گئی. تو ولی صاحب, جیسے کہ جھوٹی خبروں کے بارے میں بات کی گئی تھی, اکثر لوگ اس کو فریڈم آف سپیچ کا رنگ دینے کی بھی کوشش کرتے ہیں, اس حوالے سے ان کے لیے کیا پوائنٹرز آئیں گے؟ دیکھیں, فریڈم آف سپیچ اور آؤٹ رائٹ جھوٹ میں ایک فرق ہوتا ہے. جہاں فریڈم آف سپیچ کا تعلق ہے تو کوئی اس سے تعرض نہیں کرے گا, مگر جہاں آپ ایک ایسا جھوٹ بولیں گے جس سے لوگوں میں نفرت ہو, اور وہ نفرت کسی غلط نتیجے پہ, کسی دہشت گردی کی کارروائی پہ, کسی وائلنٹ ایکٹیویٹی پہ منتج ہو, تو اس کو تو کسی صورت قبول نہیں کیا جا سکتا. اچھا بریگیڈیئر صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. اسی حوالے سے ہمیں جوائن کیا بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب نے. بریگیڈیئر وقار صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ابھی جس طرح سے ایک اہم کانفرنس بلائی گئی ہے, اس میں اب ہم تھوڑا سا جو دہشت گردی ہو رہی ہے BLA کی جانب سے, بلوچستان کے اگر بات کریں بیرونی وہاں پر انوالومنٹ کی بھی, اس پر بھی بڑا ایک اسٹرانگ سٹانس شو کیا گیا ہے. اس پر تھوڑا آپ سے جاننا چاہیں گے. جی, جو 2024 ہے کافی ٹف رہا ہے لا انفورسمنٹ کے لیے بھی, اسپیشلی جو فرنٹ لائن کے دونوں صوبے ہیں, چاہے KP ہو یا بلوچستان. اور اس کی ریزن ہے, اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ ریجن میں بھی اس وقت کافی انسٹیبلٹی ہے. افغانستان جو ہے آلموسٹ آپ کہہ رہے ہیں دہشت گردی کا گڑھ بن گیا, انفارچونیٹلی, ڈسپائٹ کی بڑی امید تھی. اور ان کو ریجنل کنٹری نے بڑا کلیئرلی وارن کر دیا ہے, چاہے وہ رشینز ہیں, چائنیز ہیں, ایرانیز ہیں, پاکستان ہے, لیکن وہاں سے انابیٹڈ چل رہا ہے. کچھ یہ بھی رپورٹس ہیں, بلکہ سے کبھی تو اوپن میں آ گیا ہے. امراللہ صالح نے بھی کہا ہے کہ تقریباً $87 ملین ہر ہفتے جو ہے ایون انکل سیم پرووائڈ کر رہا ہے افغانستان. اس لیے کر رہا ہے طالبان کو کچھ سمجھ نہیں آتی, لیکن مین تھنگ یہ ہے کہ ود ان پاکستانی سوائد انشاءاللہ لڑا جائے گا. اور یہ بیٹل بھی ابھی لاسٹ فیزز میں ہے, بیکاز چاہے BLA ہو, چاہے BRA ہو, یا باقی اس جو خوارج کی تنظیمیں ہیں KP میں, اور ان کا کسی حد تک گٹھ جوڑ بھی ہے. تو بھارت کی انوالومنٹ ہے بہت زیادہ چائلڈ کر رہا ہے وہ طالبان کو, اور ریگولر کانٹیکٹس ہیں. لیکن میرے خیال میں بھی آہستہ آہستہ وہاں بھی سمجھ آ رہی ہے کہ اگر ریجن میں انہوں نے لیٹس سے ایز اے رسپانسبل اسٹیٹ رہنا ہے تو اپنے ہمسایوں کے ساتھ ڈیفینیٹلی بنا کے رکھنا. پاکستان کے آئی وڈ سے کہ فرینڈشپ والی سائڈ دیکھیں تو میں تو کہتا ہوں بڑے احسانات ہیں. 50 لاکھ سے زیادہ افغان بھائی بہنوں کو ہم نے پناہ دی. اس کے بعد سب سے زیادہ ایفرٹ کی کہ ان کی فائنینشیل ہیلپ ہو, ان کی انویسٹمنٹ کانفرنس جہاں اسلام آباد میں ہو. لیکن میرے خیال میں تھوڑا سا کوئی ایشو ہے لیڈرشپ میں جہاں پہ انڈرسٹینڈنگ کا فقدان ہے. تو ڈیفینیٹلی BLA ایک بڑا کنسرن ہے اور اس کو فائٹ بھی کیا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے آئی تھنک جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے اس میں بھی کچھ ایسی آپ کہہ رہے ہیں ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے. میں شہباز گل صاحب کا دیکھ رہا تھا ٹویٹ جو ہے کہ وہ انسائٹ کر رہے ہیں خدا نخواستہ, حالانکہ ایسی کوئی چیز عوام سمجھتی ہے. جس طریقے سے ان کو ناکامی ہوئی ہے اس میں فرسٹریشن نظر آتی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ابھی آپ کہہ لیں اگلے 5-6 مہینے ایک فائنل ان کے ساتھ لڑائی ہے اور پاکستان اس میں سکسیسفل ہوگا.
پاکستان انشاءاللہ سکسیسفل بھی ضرور ہوگا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ آپ کا۔